اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ایک مثال دی ہے سورہ زمر میں. اللہ نے فرمایا کہ خدا مثال بیان کرتا ہے، ایک ایسا شخص ہو فیہ شرکاء متشاکسون، جس کے ضدی شریک بہت زیادہ ہوں، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک ایسا ہو کہ جس کا جو باس ہے وہ ایک ہی ہو. تو ان میں سے کون سکون میں رہے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ کھانا پکانے والے ہوں تو وہ کھانا اسپائل ہو جائے گا. تو آپ اپنے آپ کی مثال لیجئے، آپ کو اگر ایک باس کو اپنی ڈیوٹی آپ کو سبمٹ کرنی ہے وہاں پر اور رپورٹ کرنا ہے، وہ آپ کے لیے زیادہ سکون ہے، یا 25 لوگ ہیں کہ جو آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ تو آپ ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہیں گے جناب یہ بس میرے لمٹس آؤٹ ہو گیا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی کبھار بہت سمپل مثالوں کے ذریعے سے شرک اور توحید کو سمجھایا ہے کہ اگر کسی کے بہت سارے خدا ہیں، وہ اس کے لیے نبھانا آسان ہے یا مشکل ہے، یا ایک واحد القہار اس کی اطاعت آسان ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، نظام ہے، مزاج ہے، سمجھ لیجئے مزاج مشیت ہے. کبھی کبھار فلسفے اور برہان کی گاڑھی اور گہری بحثوں سے بات عام انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے، سادہ سے مثال سے سمجھنا آسان ہوتا ہے. اس پر سیپریٹ بکس لکھی گئی ہیں کہ قرآن میں کون کون سی مثالیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آسمانوں کی مثال دی ہے، جمادات نان لیونگ تھنگس کی مثال دی ہے. میں آپ کے سامنے ابھی مثالیں پڑھتا ہوں کچھ قرآن کی. حیوانوں کی مثال دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 27 سے اگر میں سٹارٹ کروں، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس قرآن میں ہر مثال کو بیان کیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید وہ نصیحت پا جائیں. اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر مثال قرآن میں بیان کی ہے؟ مثلا کیا اس روسٹم کی مثال قرآن میں ہے؟ ہر جگہ کی مثال قرآن میں ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کہ میں نے ہر مثال قرآن میں کہی ہے. ہر مثال قرآن میں بیان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مثال جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری تھی اللہ نے قرآن میں بیان کی. ہر وہ مثال کہ جو انسان کو غفلت سے نکال دے اور اسے نصیحت کی طرف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. قرآن عربین، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قرآن عربی ہے. اسی لیے قرآن کی اصل روح کو سمجھنا ہو تو آپ کو عربی سمجھنی ہے. ٹرانسلیشن سے آپ ایک مزہ اس کا چکھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت کو نہیں سمجھ. حقیقت قرآن تو خیر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن بہرحال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے وہ عربی میں اللہ نے اپنی ہدایت کو بیان کیا ہے. غیر ذی عوج، قرآن کجی والا نہیں ہے، اس میں ٹیڑھ پن نہیں ہے. لعلہم یتقون، پہلے کا مثال ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور جب تم اس نصیحت کو حاصل کر لو تو پھر تقوی حاصل کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ ایک انسان کی مثال بیان کرتا ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، اس کے بہت سارے ضدی باس ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بد اخلاق ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ میری طرف رپورٹ کرے مجھے. وہ شخص زیادہ سکون میں ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، یا ایک انسان ایسا جو ایک کے سامنے تسلیم خم ہے. سمپل سی مثال دی. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہوں گے؟ الحمدللہ، اللہ نے کہا کہ اب یہ جب بات واضح ہو گئی تمہارے لیے توحید و شرک کی، تو پھر اللہ کا شکر بجا لاؤ. بل اکثرهم لا یعلمون، پھر بھی اکثر نہیں سمجھتے. مثالوں کی بات کی جائے تو ابھی نماز جمعہ جب پڑھیں گے تو سورہ جمعہ میں وہ مثال جو سب کو یاد ہونی چاہیے اب تقریباً، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے تورات کو اٹھایا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا. اس کی مثال ایسی کہ جیسے گدھا ہو جس پہ کتابیں لادی ہوئی. اللہ نے ایک جانور کی مثال دی. گدھے پر جب کتابیں لادی ہوئی ہوں تو کہہ تو سکتے ہیں کہ اس گدھے کے پاس کتابیں بہت ہیں، لیکن کیا وہ اس کی معرفت حاصل کر رہا ہے، اس کا حق ادا کر رہا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جنہوں نے تورات کو لیا ثم لم یحملوها، اس کے بعد چھوڑ دیا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھے پر کتابیں بہت ساری ہیں، کوئی فائدہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ مثال دے سکتا ہے. کوئی بندہ کسی اور بندے کے لیے مثال دے تو طوفان کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جو چاہے جیسی مثال دے دے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر مثال حکمت کے مطابق ہے. اسی طرح سے آپ کئی مرتبہ جب کسی امامت کے معاملے کو، اپنے عقیدے کے معاملے کو سمجھانا چاہیں، اس میں بھی اگر کوئی چھوٹی سی مثال ہوتی ہے تو بات کو سمجھنا ایک عام انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. میرے ذہن میں اگر محسن کراتی کی ایک مثال آئی، اکثر سوال ہوتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہ آپ ان امام کو مانتے ہیں کہ جن کی عمر اتنی طولانی ہے، تو سب سے پہلے یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر یہ کہ اگر عمر طولانی ہے تو ان کی جو کیفیت ہے، آہستہ آہستہ انسان ایجڈ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، 80-90 سال بعد جا کے تو بہت ضعیف ہو جاتا ہے. تو اگر آپ وہ کہیں کہ وہ 1200 سال کے ہیں تو پھر ان کے جسم کی کیفیت کیا ہے؟ اور جب وہ ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ بہت سادہ سی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے چہرے پر یہاں ابرویں عطا فرمائی، یہ بڑھتی ہیں یا یہ سالہ سال ایسی رہتی ہیں؟
40 سال 50 سال تک، اس سے 1 انچ اوپر بال عطا فرمائے وہ آپ کو ہر مہینے کٹوانے پڑتے ہیں. جلد وہی، غذا وہی، پانی وہی، انسان وہی. اللہ تعالیٰ چاہے کچھ بالوں کے لیے ارادہ کرے تو وہ ویسے ہی اسٹیبل رہیں، کچھ بالوں کے لیے ارادہ کرے تو ہر مہینے بڑھ جائیں. سمپل ہے بھائی. اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کے لیے ارادہ کرے کہ ان کی ایج بڑھتی جائے تو وہ ضعیف ہو جائیں، ایک انسان کے لیے ارادہ کرے کہ چاہے وہ ہزاروں سال کا ہو جائے لیکن 40 سال کا رہے. اللہ کی مشیت میں، اللہ کی قدرت میں. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے مثالوں کو بیان فرمایا ہے. ایک مثال اور میں یہیں سے، میں چونکہ آج چاہتا تھا کہ اس طرح سے ایک بات ہو جائے اور پرانی موضوع بھی آپ کے سامنے آ جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. جو زندان والے تھے نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر خواب بتلائی، 2 لوگ تھے انہیں تعبیر خواب بتلائی تو وہ انسپائر ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان کے پاس کوئی خاص علم ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی موقع نصیب کرے، آپ اس سے اللہ کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فائدہ اٹھائیں. ایک مرتبہ انسان ہوتا ہے کہ اپنی شہرت و واہ واہ چاہتا ہے، ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھا کے میں اللہ کا کوئی پیغام پہنچا دوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا انہیں، اے میرے ساتھی زندانیوں، یا صاحب السجن. بات سے بات نکل رہی ہے، میرے ذہن میں باتیں آتی ہیں تو میں کہتا ہوں شیئر کرتا چلے. قرآن ہی میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حضور مکرم کے ساتھ ایک صاحب تھے، ان کے لیے صاحب الغار کا. اور ہمارے بہت سارے محترم مسلمان وہ اس بات کو دلیل پیش کرتے ہیں کہ جسے قرآن نے صاحب کہا ہے اور صحابی کہا ہے تو آپ کیسے اس سے انکار کر سکتے ہیں؟ قرآن میں جب یہ لفظ ہے تو آپ کہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں نے ایمان ظاہر کیا ہو، دل میں نفاق رکھا ہو، لیکن جسے قرآن نے کہہ دیا کہ وہ صاحب رسول ہیں، ان کے لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ آیت ہے. قرآن میں جو صاحب کا لفظ ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ ہم عقیدہ لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہو. حضرت یوسف علیہ السلام میں نبی خدا، اور جن سے بات کر رہے ہیں وہ ہیں کافر، کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے صاحبوں. تو کبھی لفظ صاحب استعمال ہوتا ہے بالکل برعکس عقیدے کے لیے، لیکن چونکہ ساتھ ہیں جسمانی طور پر، لہذا اللہ تعالیٰ وہ استعمال کرتا ہے. خیر، اس کی تفصیل پھر اپنے مقام پر. ارباب متفرقون خیر، تو انہوں نے زندان والوں سے کہا، بڑی سامنے کی بات کی، آپ کوئی لمبی چوڑی فلسفی دلیل دیں تو کہاں وہ بیچارے سمجھ پائیں گے. کہا سوچو تمہارے بہت سارے ارباب ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ واحد قہار ہو، اس کی عبادت کرو، زیادہ پیسفل ہے. یہ ایک سجدہ جیسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نہ چاہتا، ورنہ ہر ایک کے سامنے جھکتے رہیں. یاد رکھیے گا، والدین کی اطاعت بھی اس لیے کیجئے اور اس نیت سے کیجئے کہ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. اب میں آپ کے سامنے ایک اور مثال دوں. زوجہ سے محبت کیجئے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. ہماری محبت میں، ہمارے رشتوں میں توحیدی رنگ ہونا چاہیے. ہر چیز کو توحیدی بنا سکتے ہیں میں اور آپ. حتیٰ بچوں سے کھیلیے اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزاروں، اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. اگر اللہ کی خاطر کیا ہوگا نا تو پھر ریگریٹ نہیں ہوگا بعد میں نے اتنا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا میرے لیے. میں کیا ہی اللہ کے لیے تھا. اگر اس کا صلہ دنیا میں مل جائے اللہ کی مرضی، نہ ملے اللہ نے بہتر اپنے پاس آخرت میں رکھا ہوا ہے، مجھے کیا فکر ہے. ہر رشتے کو نبھائیے اللہ کی خاطر. یقین فرمائیے کبھی بھی آپ ڈپریس نہیں ہوں گے.